کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، اور جہالت کا خاتمہ ان سے کرے، ان کا تزکیہ کرے، گناہوں سے پاک کرے۔ وہ جہالت کا جو غبار بتوں کی پرستش کر کر کے ان کے دلوں پہ، دماغوں پہ سوار ہوا ہے، ان سے دور کر کے انہیں خدائے واحد کی پہچان کروائے۔ یہ مشن نبوت کا ایک بہترین مشن ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دے کے بھیجا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دو باتیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا یہ مشن، نبوت کا یہ مشن کہ آپ لوگوں کو تقوی کی طرف لے کے آئیں، للہیت کی طرف لے کے آئیں، پرہیزگاری کی طرف لے کے آئیں، اور جہالت کے، ظلمت کے جو غلاف ان کے دلوں پہ لپٹے گئے ہیں اور دل ان کے کور ہیں، ہدایت کی بات کو قبول نہیں کر رہے، اور جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگانے میں ہچکچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی بات کہی گئی جو سابق انبیاء کو کہی گئی کہ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ قوم نوح کی طرف حضرت نوح کو بھیجا، حضرت نوح نے کہا الا تتقون، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قوم لوط کی طرف بھیجا، ان کو بھی یہی سیم آیت، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ قوم لوط کی طرف جب حضرت لوط کو بھیجا، قوم لوط کے سردار حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور آپ علیہ السلام کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں آپ کو تاجدار ختم نبوت بھی بنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذمہ اللہ رب العالمین نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، آپ نے اپنی نبوت کی زندگی میں کما حقہ اس کو پورا کیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں ہم مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے
ولادت باسعادت کے حوالے سے ہم لوگ سیرت کی کانفرنسز بھی کرتے ہیں، سیمینارز بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں مختلف گروپس اس حوالے سے اپنے اپنے انداز سے آپ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ خوشی ہم سب کے لیے حقیقی خوشی بنے گی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن نبوت کو ہم اپنائیں گے۔ کہ آپ کی نبوت کا مشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام زندگی عام بنو ہاشم کے لوگوں کی طرح نہیں گزاری۔ اگر عام زندگی ہوتی، نبوت آپ کی نہ ہوتی، تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ممکن تھا؟ یہ ایک فرضی ایک بات ہے، تصوراتی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با کمال زندگی ایسی گزاری ہے جو صعوبتوں سے بھرپور ہے، جو مشقتوں اور تکالیف سے بھرپور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عبادت با کمال کر کے دکھائی۔ معاشرتی اصلاح کا جو فریضہ ہے وہ با کمال طریقے سے اس کو سر انجام دیا ہے، اور وہ مشن نبوت جو اللہ احکم الحاکمین نے آپ کے ذمہ لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بعین ہی پورا کیا ہے، جس طرح آپ کے ذمہ وہ مشن نبوت لگایا گیا تھا۔ اور اسی کا اظہار اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کی اس آیت میں بیان کیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیوں میں، ان لوگوں میں جنہیں اللہ رب العالمین کی حقیقی پہچان ہی نہیں تھی، جنہیں اس فرق اور امتیاز کا علم ہی نہیں تھا کہ اس رب جلیل کی صفات کیا ہیں اور ان کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس فرق کو سب سے پہلے آ کے آپ کے دور میں بنو ہاشم کے خاندان میں سے اس شخص نے سمجھایا ہے جس کو تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان امیوں کو، ان ان پڑھ لوگوں کو، ان علم سے نابلد لوگوں کو جو مشن نبوت سے نابلد تھے، جنہیں اس حقیقت کا ادراک ہی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا مشن کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے قدر ہی نہیں کی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ انبیاء کو جو بھیجا جاتا ہے، انبیاء کو بھیجا جاتا ہے، اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں اپنا پیغام دے کر۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے دوست ہیں، ان لوگوں کن کو؟ جن کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے، اندھیرے سے نکالتے ہیں، جہالت کے، غفلت کے، شرک کے، گمراہی کے اس دلدل سے، اندھیرے سے نکال کر اللہ ایمان کے نور کی طرف ان کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ ایمان کا نور اس کو تعارف کراتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام
اور اسی کا اظہار اللہ نے سورہ نحل میں کیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچنا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ طاغوت ہر وہ رستہ ہے جو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر آپ کو دوسرے رستے پہ لگاتا ہے، جو آپ کو توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، جو آپ کو مشن نبوت سے ہٹا کر کسی اور کے رستے کی طرف چلانے کی ترغیب دیتا ہے، وہ طاغوت کا رستہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء علیہم السلام نے اسی بات کی ترغیب بھی دی، ترویج بھی کی اور تبلیغ بھی کی، یہی ان کا مشن نبوت تھا۔ میرے بھائیوں، اس مشن نبوت میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ایک رب کی عبادت کی دعوت، جو آپ نے ابھی آیت سنی کہ ہر امت میں رسول کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچ جاؤ، 36 نمبر سورہ نحل کی آیت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذہن میں رہے کہ اللہ کی عبادت ہی رہے گی ہماری تو ہم اللہ کے عبادت کے رستے پہ گامزن ہیں، رحمانی رستے پہ گامزن ہیں، شیطانی رستے سے ہم ہٹ گئے ہیں اور ہم نے طاغوت کا انکار کیا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اس خدائے واحد بزرگ و برتر کی عبادت اور اسی کی صفات کاملہ کے اوپر جمے رہیں گے اور اسی کا ہی اظہار کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں کتاب پڑھائی ہے، سکھائی ہے، یتلو علیہم آیاتی، جو آپ کی نبوت کے مشن میں سے آیات بینات کی تلاوت کر کے بتانی ہے، وہ آیات بینات ہمیں اس بات کی طرف لے کے آتی ہیں۔ سورہ زمر کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق پہ مبنی، فَاعْبُدِ اللَّهَ، اس کتاب کے نزول کے بعد اب کام یہ کرنا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی۔ الا للہ الدین الخالص، یہی وہ دین ہے، یہی وہ مشن ہے جو انبیاء کا مشن ہے، جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے۔ عزیز بھائیوں، سورہ زمر کی 11 نمبر آیت، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ حکم ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہیے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا، وَأُمِرْتُ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ابتدائی پیروکاروں میں، مطیع اور فرما بردار ہونے والے لوگوں میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار۔ یہ تو بھائیوں میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھا دی، بتا دی۔ اس خالق کائنات نے تو تمام انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا، مشن نبوت ہے ہی یہی ہے۔ آپ سنیے سورہ اعراف کی 59 نمبر آیت، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور جس طرح رسولوں کو بھیجا ہم نے پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا، نوحا الی قومہ،
حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ نوح علیہ السلام نے جس بات کا سلیم صاحب یہ بچوں کو رکیں، نوح علیہ السلام نے اپنی امت میں جس بات کا پرچار کیا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے پاس اس اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے، چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تم کسی اور کی عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ جیسے ہی تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو اپنا لیا، تمہیں اللہ کی طرف سے بڑا عذاب آ کے پکڑ لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تو خوش قسمتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہیں سمجھ جلدی آ جاتی ہے، لیکن سمجھ آنے کے باوجود کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ آج میرے بھائیوں آپ دنیا کے 7 کانٹیننٹس کو دیکھ لیں، بر اعظموں کو دیکھ لیں، ایشیا ہے، یورپ ہے، پھر اس کے بعد ناردرن امریکہ ہے، سدرن امریکہ ہے، افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، اور انٹارکٹیکا ہے، یہ سارے 7 کانٹیننٹس ہیں۔ اور اس میں آپ ناردرن اور سدرن امریکہ کو سائیڈ پہ کر دیں، 2 کانٹیننٹس کو سائیڈ پہ رکھ دیں، 5 رہ گئے، کیونکہ ادھر مسلم اکثریت نہیں ہے، ایمیگرینٹ سے مہاجر ہیں سارے ادھر آئیے 5 بر اعظموں، افریقہ میں اور اسی طرح یورپ میں ہمارے مسلمانوں کی کثرت موجود ہے۔ افریقن ممالک جو ہے، مسلم سٹیٹس اس میں موجود ہیں، نائجیریا ہے، مصر افریقہ میں ہے، ترکی کا آدھا حصہ یورپ میں ہے، یہاں سے ساری لے لیں اور پورے کے پورے آسٹریلیا کے بر اعظم تک دیکھ لیں، برونائی دارالسلام سے ملائیشیا اور انڈونیشیا، مشرقی ممالک تک سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں، 1.5 ارب کے قریب مسلمان بنتے ہیں۔ عبادت کا حق کتنے لوگ ادا کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے نکھر کے پرسنٹیج آپ کے سامنے آ جائے۔ آج میرے بھائیوں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، وطن عزیز پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم سیلاب کی اس آزمائش میں جو ہمارے وطن عزیز کے لوگ مبتلا ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے، اپنی خصوصی شفقت سے اللہ کریم اہل پاکستان سے اس آفت کو محفوظ فرما۔ لیکن اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے احساس پیدا کیجیے، کیا اتنا سیلاب آنے کے بعد آپ چھوڑیے اور ڈویژنز کو، صوبہ پنجاب کی 9 ڈویژنز ہیں، 9 ڈویژنز ہیں، اپنے فیصل آباد پہ فوکس کر لیں۔ آپ کا چنیوٹ کا مضافاتی علاقہ محفوظ نہیں ہے، فیصل آباد میں آتا ہے، جھنگ کا علاقہ محفوظ نہیں ہے، تاندلے کا علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ کیا مسجدوں میں رونقیں بڑھ گئی ہیں؟ کوئی اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے؟ کوئی احساس پیدا ہوا ہے کہ اللہ سے توبہ ہی کر لیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو خالق و مالک جو سیالکوٹ شہر میں عذاب بھیج سکتا ہے، جو سیالکوٹ شہر میں پانی کا ریلا نارووال میں بھیج سکتا ہے، لاہور کے مضافاتی علاقوں میں بھیج سکتا ہے، اس خالق کا اس سے بھی بڑا اختیار ہے۔ اللہ ہمارے اوپر کروڑہا رحمتیں فرمائے، وہ یہاں پہ بھی بھیج سکتا ہے۔ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا سود کھانے والے نے سود کھانا چھوڑ دیا؟ کیا رشوت کھانے والے نے اس سے عبرت حاصل کی؟ کیا ناجائز منافع لینے والے نے اس سے عبرت حاصل کی؟ کیا غریب کا حق مارنے والے نے عبرت حاصل کی؟ میرے بھائیوں، یہ 1.5 ارب کیا، یہ 250 ارب بھی کر لے، مسلمانوں کا روب کبھی بھی دنیا پہ قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاقی صفات ان کے اندر اس طرح آئی ہی نہیں ہے جس کا تقاضا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عبادت کی ابھی بات ہو رہی ہے، کتنے لوگوں نے اپنے مساجد میں ڈھونڈیے، مارکیٹوں میں ڈھونڈیے، محلوں میں ڈھونڈیے، جا کے تلاش کیجئے، اپنے گھروں میں ہی ڈھونڈ لیں کہ اگر آپ کے 5 بچوں میں 2 نماز نہیں پڑھتے، پابندی نہیں کرتے، کیا یہ سیلاب کی آفت اور مصیبت دیکھ کر ان کا دل بدلا ہے کہ میں نمازیں پڑھنے لگ جاؤں، کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہ اس بات کا احساس ہی دل میں آ جائے، جہاں ہے وہیں پہ کھڑے۔ سوائے اس قوم کو، اس کے علاوہ
کل یعنی کل کے دور میں، کل 12 ربیع الاول ہوگی نا، سرکاری سطح پہ ایک سیرت کانفرنس کا انعقاد ہے، وہ زونل لیول پہ بھی ہے۔ میں نے ٹی ایم اے میں کچھ دنوں پہلے میں نے بھی اس میں خطاب کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے آداب جو ہیں اور اس میں عوام کی تربیت کے لیے ریاست کی کیا ذمہ داری ہے۔ سارا دن آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، یہ قوم یہ سارا دن کلپ سینڈ کرنے کی بجائے، تبصرے کرنے کی بجائے، اس قوم کو اور کام کیا ہے ان کو پوچھ لیں، کہتے ہیں مارکیٹ میں گاہک کوئی نہیں ہے، سارا دن بیٹھے یہی کام کرتے ہیں۔ کیا تبدیلی آئی؟ اخلاقی رویے بدلے، تربیت کی اپنی کہ کہیں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ جائیے اپنے پیشانی کو، اپنے جبین کو اپنے رب کے سامنے جھکا کے ہی چیک کر لیں کہ کہیں ہمارا رب اسی ہماری جو سوچ بدلی ہے، ہماری توبہ کی کیفیت سے اللہ ہم سے راضی ہو کر آسمان کو تھم۔ یہ پانی کا ہی عذاب تھا نا جب حضرت نوح علیہ السلام پہ آیا تھا۔ ہم تو چلو اس کو عذاب نہیں کہتے، اپنی نااہلیاں کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اپنی غفلت کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں۔ تو جب پانی زیادہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب پانی حد سے بڑھ گیا، خالق و مالک نے قضی الامر، جو معاملہ کرنا تھا کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں قیل یا ارض ابلعی ماءک، ہماری طرف سے حکم ہوا ہے آسمان اپنا پانی روک لے، یا اے زمین اپنا پانی روک لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، جب مالک نے اس بستی کو تباہ کر دیا تو مالک نے فرمایا یا سماء اقلعی، فرمایا غیض الماء، پانی خشک ہو جائے، وقضی الامر، اللہ کہتے ہیں ہم نے بستی کو صاف کر دیا، واستوت علی الجود، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہم نے جودی پہاڑ پہ جا کے ٹکا دیا، رکا دیا، اس کا سٹے کروا دیا۔ اعلان کر دیا گیا قیل بعدا للقوم الظالمین، کے ظالموں کے لیے اس پناہ میں، اس کشتی میں کوئی جگہ نہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، مشن نبوت پہ غور کیجئے کہ مشن نبوت میں سب سے پہلا مشن تھا ہی یہی۔ آج میرے بھائیوں آپ جتنی مرضی اللہ کے رستے میں تبلیغ کر لیں، کسی نبی نے جب بھی تبلیغ شروع کی ہے اس نے توحید الہی سے تبلیغ شروع کی۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ جناب ہم تو یہودیوں کو بھی تبلیغ کراتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، پہ آپ کے مشن نبوت پہ آپ کی تبلیغ نہیں ہے، اس پہ غور کیجئے۔ نعوذ باللہ، میرے اور آپ کے اندر کسی نبی سے زیادہ خلوص ہمارے دل میں نہیں بھرا ہوا۔ انبیاء کی پوری لسٹ اٹھا لیں، کس نبی نے تبلیغ کی ہے، آگے امت سے مزاحمت اس کو نہیں سہنا پڑے گا۔ ہم کوئی انوکھے آ گئے ہیں کہ جناب ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں لوگ کھانے بھی کھلاتے ہیں؟ یعنی آپ کہیں کہ ہم غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ تبلیغ کرتے ہیں، لوگ وہاں پہ ہمیں کھانے کھلاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو کسی غیر مسلم نے کھانا نہیں کھلایا تھا، نعوذ باللہ زہریں دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ مشن نبوت یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ جب آپ اللہ کی پہچان نہیں کراتے، اللہ کی توحید کی دعوت نہیں دیتے، پھر آپ اچھے ہی لگیں گے، ہر کافر کو بھی اچھے لگیں گے، کیونکہ مشن نبوت یہ نہیں ہے جو آپ پرچار کر رہے ہیں۔ مشن نبوت ہے توحید سے آغاز ہوتا ہے، اللہ کی معرفت سے آغاز ہوتا ہے، اللہ کی پہچان سے آغاز ہوتا ہے، عبادت الہی سے آغاز ہوتا ہے، اور شرک کی مذمت سے آغاز ہوتا ہے۔ جب آپ اس کا آغاز کریں گے، آپ کا ہر بت پرست آپ کا مخالف ہوگا، ہر قبر پرست آپ کا مخالف ہوگا، ہر قبر کا مجاور آپ کا مخالف ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کتاب میں، کلام الہی میں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کا، نوح کا بھی تذکرہ کیا، ابراہیم کا بھی کیا، ہود کا بھی کیا، صالح کا بھی کیا، شعیب کا بھی کیا، تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ توحید پہ کاربند نہیں رہے،
اور توحید کے علم بردار نہیں رہے، لیکن جب یہ توحید پہ نہیں رہے اور عبادت الہی سے انکار کرتے رہے، مشن نبوت سے انکار کرتے رہے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئے، تو خالق کائنات فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت ہے 40 نمبر، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جب انبیاء بھیج لیے، نبوت کا مشن ان تک کنوے کر دیا، پہنچا دیا، قوم والوں نے ابتدائی مشن کا انکار کر دیا، توحید کا ہی انکار کر دیا، تو رب العالمین فرماتے ہیں کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ایک ایک کر کے ہر کسی کو گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پہ ہم نے پتھروں کی بارش نازل کی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر چیخ کا عذاب بھیج کر ہم نے اس بستی کو تباہ کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو غرق کر دیا۔ میرا خالق کہتا ہے ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے انبیاء کو بھیج کر انہیں مشن نبوت کنوے کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے خود ہی ظلم اپنے اوپر کروانے کے لیے ہمیں خود دعوت دی کہ آئے، ہم نے ماننا نہیں ہے، ہمیں تباہ و برباد کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں، اس مشن نبوت میں دوسری بات یہ ہے جہالت کا خاتمہ، جہالت کا خاتمہ کر کے کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم دینا، یہ مشن نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن۔ وہ کیسا مشن ہے؟ سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ چار مقاصد اس میں بیان ہوئے۔ اے رب، ایسا رسول آئے یتلو علیہم آیات، تلاوت آیات کرے، ان کو کتاب سکھائے، حکمت سکھائے، اور جہالت کا خاتمہ ان سے کرے، ان کا تزکیہ کرے، گناہوں سے پاک کرے۔ وہ جہالت کا جو غبار بتوں کی پرستش کر کر کے ان کے دلوں پہ، دماغوں پہ سوار ہوا ہے، ان سے دور کر کے انہیں خدائے واحد کی پہچان کروائے۔ یہ مشن نبوت کا ایک بہترین مشن ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دے کے بھیجا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، دو باتیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا یہ مشن، نبوت کا یہ مشن کہ آپ لوگوں کو تقوی کی طرف لے کے آئیں، للہیت کی طرف لے کے آئیں، پرہیزگاری کی طرف لے کے آئیں، اور جہالت کے، ظلمت کے جو غلاف ان کے دلوں پہ لپٹے گئے ہیں اور دل ان کے کور ہیں، ہدایت کی بات کو قبول نہیں کر رہے، اور جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگانے میں ہچکچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی بات کہی گئی جو سابق انبیاء کو کہی گئی کہ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، قوم نوح کی طرف حضرت نوح کو بھیجا، حضرت نوح نے کہا الا تتقون، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قوم لوط کی طرف بھیجا، ان کو بھی یہی سیم آیت، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ قوم لوط کی طرف جب حضرت لوط کو بھیجا، قوم لوط کے سردار حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اور پھر قوم صالح کی طرف بھیجا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، سورہ شعراء کے
ایک ایک رکوع میں ایک ایک نبی کا تذکرہ ہے. میں ایک ایک آیت آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں کہ قوم صالح کی طرف جب ان کے بھائی حضرت صالح کو بنا کے بھیجا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. اور پھر اسی طرح ہی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف جب نبی بنا کے بھیجا ہے تو ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کی دوسری نمبر آیت میں بیان کی. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ قوم جو واضح گمراہی میں موجود تھی، اس قوم کی طرف، جاہل قوم کی طرف، جنہیں نہ اللہ کی پہچان تھی، جنہیں نہ رسول اللہ کی پہچان تھی، جنہیں نہ معاشرتی اخلاقیات کی پرواہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ان کی طرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا کہ جائیے ان جاہل لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں. اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے سورہ جمعہ میں ماضی کا صیغہ بول کر کہ ان امیوں میں نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان جاہلوں کو، جہلاء کے شیر جن کی زبان پہ رہتے تھے، ان کو یہ بات جا کے پڑھائے یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرتے ہیں. یہ سارا دن میری نوجوان جو نسل ہے ان کے لیے بھی یہ سبق ہے. اور نوجوان مرد تو کیا، آج کل ماشاءاللہ خواتین بھی اس میں پیش ہینڈ فری ایئر پوڈس لگائے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی میوزک لگایا ہے، موبائل کمرے میں پڑا ہے، پھر ٹر رہی ہیں اور انجوائے ہو رہا ہے جی میوزک. ایک مومن کی زندگی میوزک سننا نہیں ہوتا. ایک مومن کی زندگی نہ پاپ میوزک نہ سیڈ میوزک سننا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، مومن کی زبان پہ اور اس کے کانوں میں جو سننے والی چیزیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. مومن آدمی وہ ہیں. آج میرے بھائیوں، مشن نبوت کا پرچار کرنے والوں اور ربیع الاول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کا علم بلند کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، جائیے اپنے گھروں میں جا کے اس مشن نبوت کو بتائیں کہ میری بیوی ہو، میری بچی ہو، میرا بچہ ہو یا میں خود ہوں، میرا وقت جو گزرنا چاہیے وہ میرے بھائیوں یہ میوزک سننے میں، یہ سیڈ سانگ سننے میں نہیں گزرنا چاہیے. میرا وقت گزرے اپنی زبان سے ادا ہو، اللہ کا ذکر ہو، کام کی باتیں ہوں اور بامعنی با مقصد گفتگو ہو، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر طاری رہے، آپ کے کانوں میں بھی یہی چیزیں پڑتی رہیں. یہ مومن کی شان ہے، یہی مومن کا شب و روز ہونا چاہیے، تب مشن نبوت پورا ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو چوتھا مقصد ہے معاشرتی اصلاح ہے. سورہ ہود کی 88 نمبر آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہلوائی کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میرے اندر جتنی ہمت اور توفیق ہے، صلاحیت ہے، جتنی میرے اندر اللہ نے رکھی ہے صلاحیت، طاقت، قوت رکھی ہے، میں صرف آپ کی اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح چاہتا ہوں تاکہ آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں، کیونکہ آپ میں جو بیماری ہے وہ بیماری صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں. میرے بھائیوں، معاشرے میں آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جو پھل بیچنے میں، سبزیاں بیچنے میں یا تول کر بیچنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں غبن اور دھوکہ کرتے ہیں.
کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیمائش کر کے بیچنے والی چیزوں میں اس میں غبن کرتے ہیں. ہمیں تو ایسے جگہ بیچنے والے بروکر حضرات بھی یاد ہیں جو 272 فٹ کے مرلے کو 270 کا کے بیچتے ہیں، اور 10 پلاٹوں میں سے اسی طرح 2 سکوائر فٹ کاٹ کے جب 6-7 انچ جگہ بچ جاتی ہے پھر اس کے علیحدہ پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائیوں نعوذ باللہ کدھر یہ چیزیں لے جانی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی دعوت دی تھی، اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. میرے بھائیوں پیمائش بھی پوری کریں، وزن بھی پورا کریں. اور کتنے بدقسمت لوگ معاشرے میں وہ بھی لوگ آباد ہیں جو بڑا ہونے کے ناطے چھوٹوں کا حصہ مارتے ہیں، وراثت کے حق مارتے ہیں، اور بھائی بہنوں کا حصہ مارتے ہیں، اور اولاد مل کے ان لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ماں موجود ہو، باپ فوت ہو جائے تو ماں کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اس کا حصہ بھی غبن کر جاتے ہیں. کتنے جاہل قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اور جب بات کی جاتی ہے میرے بھائیوں مشن نبوت ہم اپناتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنے معاشرے کی اصلاح کریں اور مشن نبوت کو پورا کریں. یہ انبیاء علیہ السلام اسی کام کے لیے آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تو کوہ طور پہ جانے لگے. سورہ اعراف کی 142 نمبر آیت. اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، آپ میرے نائب بن کر میری قوم میں پیچھے رہیں. یاد رہیں اصلح اصلاح کا کام کرنا ہے. ولا تتبع سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کا رستہ اختیار نہیں کرنا. میرے بھائیوں یاد رہے آپ کو اس منبر سے بھی الحمدللہ تنقید نہیں ہے. جتنی باتیں کی کسی کی ہم نے مذمت بیان نہیں کی ہے یہاں پہ کہ فلاں لوگ یہ کرتے ہیں، فلاں وہ کرتے ہیں، فلاں لوگ یہ کرتے ہیں. ہم اپنا حساب لگائیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کو بات بتائی گھروں میں جا کے اپنی بیویوں کی بچوں کی تربیت کریں ہم لوگ، اور یہ کام بھی اپنے گھروں سے سیدھا کریں، شروع کریں. جہاں جہاں پہ حق مرے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کریں، جہاں جہاں پہ وراثتیں مری ہیں ان کی ادائیگی کریں. بڑوں نے چھوٹے کا حق مارا ہے، چھوٹے نے بڑے کا مارا ہے، طاقتور نے کمزور کا حق مارا ہے، اس کے حقوق لے کے دیں. اس مشن نبوت کو پورا کریں. اصلح اصلاح کرنی ہے، تنقید نہیں کرنی، پیار سے اصلاح کریں. اور اصلاح جب کی جاتی ہے نا تو نام لے کے نہیں کی جاتی کہ تو یہ کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی محسوس ہوتا کہ کچھ لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اب ممبر پہ تشریف لاتے فرماتے ہیں ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ یہ مسئلہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. جن لوگوں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہوتا تھا اپنی اصلاح کر لیتے تھے. یہ نبوی طریقہ ہے میرے بھائیوں، نبوی طریقہ ہے. لیکن جو آپ کے متاحت ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کر بٹھا کے سمجھائیں کہ یہ کام غلط ہے. چھوٹے بھائی کو سمجھائیں، بڑا بھائی چھوٹے سے غلط کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے پیار سے سمجھائے کہ آج جمعہ پڑا ہے اس پہ عمل کریں. لیکن 10 بندوں میں بٹھا کے نہیں سنا، پھر سن لے ہی اج تینوں لائی ساری گل. یہ باتیں اپنے اندر سے ختم کریں. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں. اصلاح کریں، فسادیوں کا رستہ اختیار نہیں کرنا، جس سے فساد پھیلے اس کی طرف نہیں جانا. اصلاح کیجیے. اور آخری بات میرے بھائیوں، مکارم اخلاق کی تعلیم دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. میرے بھائیوں اپنی اخلاقیات اپنے اندر لے کر آئیں. بار بار ہر بات پہ گالی دینا مسلمان کا شیوا نہیں. بار بار
میرے بھائیوں اپنے بڑوں کی حکومتوں پہ سارا دن تنقید کے نشتر برسانا، انہوں نے اپنے ہاں اللہ کا الگ جواب دے ہونا ہے. جو غلط کر رہے ہیں، جو صحیح کر رہے ہیں اپنا اجر پالیں گے، غلط کر رہے ہیں لیکن سارا دن بیٹھ کر من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کے ایمان کی خوبیوں میں سے یہ ہوتا ہے، اسلام کی خوبیوں میں سے جس میں اس کا کام کردار نہیں ہوتا نا، وہ اس کام کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. سارا دن بیٹھ کر حکومتی پالیسیوں کو ڈسکس کرتے رہیں، بدل لیں گے آپ؟ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کریں گے سوائے اپنا نامہ اعمال گندا کرنے کے. لہذا اپنے کاموں کی طرف توجہ دیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں اور اپنے اچھے اخلاق کی اپنی تربیت کریں. گالی گلوچ سے پرہیز کریں، گھروں میں لڑائی سے پرہیز کریں، جھڑکیاں مارنے سے پرہیز کریں، بات بات پہ غلط باتیں کرنے سے پرہیز کریں. میرے بھائیوں یہ مومن کا اخلاق ہے. اللہ کریم ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.